الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے کنہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دی نعمت من عندنا کذالک نجزی من شکر اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پارہ 27واں سورۃ القمر کے آیات مبارکہ 33 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے گزشتہ دروس میں ذکر ہوا تھا مختلف قوموں پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا پھر اس کے بعد قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا پھر اس کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کس طرح مختلف عذابوں سے ہلاک کیا اب چوتھا ذکر قوم لوط کا ہے کہ قوم لوط پر بھی اللہ کا عذاب آیا یہ وہ بدبخت قوم ہے جس نے سب سے پہلے بد اخلاقی ہم جنس پرستی شروع کی تھی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو آپ کی بیوی اور یہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے روایات میں آتا ہے کہ بس جس وقت آپ نے اپنے شہر سے ہجرت کی جہاں آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا آپ کا والد آپ کا دشمن آپ کے خاندان والے آپ کے دشمن ساری قوم آپ کی دشمن تو صرف روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی اس وقت بیوی حضرت سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے تھے یہ تینوں کا قافلہ ہجرت کر کے گیا تھا اور سب سے پہلے ہجرت جس نبی نے کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اس سے پہلے جو تھے وہاں اسی علاقے میں عذاب آتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور یہ اردن کا علاقہ تھا جہاں آج بھی بحر میت یا بحر مردار جس کو کہتے ہیں آج بھی وہ جو جگہ موجود ہے جہاں پر عذاب الہی آیا تھا تو اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کذبت قوم لوط بالنذر کہ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی یعنی جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی توحید کی دعوت دی ایک تو وہ بت پرست تھے مشرک تھے کافر تھے دوسرا وہ مختلف برائیوں میں مبتلا تھے یعنی اگر ان کے شہر میں کوئی مسافر آ جاتا تو اس کے ساتھ بھی برا کرتے تھے یعنی اس علاقے میں کوئی محفوظ نہیں تھا حضرت لوط علیہ السلام بار بار ان کو عذاب الہی سے ڈراتے تھے لیکن وہ ایسی سرکش قوم تھی کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا
آپ بار بار انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بصر، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی. یعنی ایسی ہوا جو ان کو کنکریاں مارتی تھی، یعنی پتھروں کی بارش کرتی تھی، اور یعنی ان کی بستیوں کو ان پر الٹا دیا گیا. واقعہ کچھ یوں ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب بھیجا، اس سے پہلے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجنبی سمجھ کر فوراً ایک بچڑا تلا، یعنی اس کو بھون کر ان کے سامنے لایا، تو انہوں نے نہ کھایا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوئے، اور آگے 27 صفحہ یہ جو ہے نا پہلے بھی پیچھے ذکر ہو چکا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو کچھ خوف محسوس ہوا کہ یہ جو کھانا نہیں کھا رہے، جو کھانا نہیں کھاتا دشمن ہوتا ہے، کہ اگر کوئی کھانا کھا لے تو پھر یہ قدیم دور سے یہ رواج آ رہا ہے کہ وہ اس سے دشمنی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا نمک حرام نہ بنو. تو پھر ان فرشتوں نے یہ کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ڈرے نہیں، جیسے 27 پارہ اسی آیات سے شروع ہوتا، قال وما خطبکم ایھا المرسلون. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک تو آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر اس کا بیٹا یعقوب علیہ السلام ہوگا، یہ بھی ساتھ خوشخبری دے دی. دوسری یہ کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں. اور جب آپ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے گئے تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے خوفزدہ ہو گئے کہ میری قوم تو بڑی بدبخت ہے، میں ان کا کیسے بچاؤ کروں گا. ادھر آپ کی قوم کو معلوم ہو گیا کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، تو وہ اکٹھے ہو کر آپ کے گھر پر آ گئے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میرے مہمان ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، کیونکہ نبی کی بیٹیاں ساری امت کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا کاش میرے پاس طاقت ہوتی میں تمہارا مقابلہ کرتا. پھر ان فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام گھبراؤ نہیں، ہم فرشتے ان پر عذاب نازل کرنے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ جو ہی وہ آپ کے گھر کی طرف بڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر پار مارا، وہ سب اندھے کے اندھے ہو کے پھر پیچھے بھاگ گئے. پھر انہوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے رات کے وقت اپنے میں خاندان کے جو آپ کے ساتھ آپ پر ایمان وہی گھر والے لائے تھے، کوئی دوسرے نہیں لائے تھے، چند افراد. آپ نے گھر سے نکل کر جانا، ہجرت کرنی ہے، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ. لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ بھی عذاب میں ہوگی، کیونکہ ان کی بیوی وہ بھی ان کے ساتھ تھی. تو بہرحال اس طرح جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا. ایک ایسی ہوا چلائی کہ جس میں پتھر برستے تھے، ہر ایک کو پتھر لگتا تھا وہ ادھر، اور دوسرا اس بستی کو الٹ دیا کہ اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اوپر آ گیا. آج اردن کے علاقے میں وہ علاقہ موجود ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں عذاب آیا تھا، اور وہاں اگر اس پانی کو کوئی پرندہ پی لے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے.
تو اس کے بعد ان پر ہوا چلی، شہر کو الٹ دیا گیا اور ان پر کنکر یعنی پتھروں کی بارش ہوئی، جیسا کہ پہلے سورۃ ہود میں سارا یہ تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آل لوط، یعنی آل لوط سے مراد ہوئے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں، یعنی جو نبی کے خاندان کا بھی ہو، اگر وہ ایمان نہ لائے تو وہ اس کی آل سے نکل جاتا ہے، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ سب آل بن جاتے ہیں، جیسے آل فرعون۔ تو جو بھی جس نبی کے پیروکار ہوتے ہیں یعنی وہ اس کے ایک آل بھی ہیں۔ اصل آل تو گھر والے ہوتے ہیں نا، بیوی بچے، بیٹیاں بیٹے، اور اس کے علاوہ امت بھی آل ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر کی حیثیت ایک باپ کی ہوتی ہے، اس کی بیویاں ام المومنین ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے ام المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، تو اس طرح نبی جو ہے وہ اپنی مومنین کا باپ ہو گیا، اس کا حیثیت، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ مومنہ نہیں تھی، اس لیے اس کو یہ نسبت کام نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے 2 بیٹے ان کے ساتھ تھیں جن کو اللہ نے نجات دی، اور جہاں سحر سے مراد رات کا آخری حصہ، سحری کا وقت جو ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ان پر عذاب نازل ہوا اور پوری قوم ختم ہو گئی، الٹ گئی۔ تو یہاں یہی ہے کہ نعمت من عندنا کذالک نجزی من شکر، اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان سے بھی سرکش قوم تھی جو ہر قسم کی بدترین برائیوں میں مبتلا تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، انہوں نے ان کو رات دن اللہ کی توحید کی دعوت دی، ان کو برائیوں سے بچنے کی تلقین کی، لیکن وہ بدبخت قوم اس پر ایمان نہ لائی، تو جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی، ان کی بستی کو الٹ دیا، اور آج بھی وہ بستی جو ہے وہ موجود ہے اردن کے قریب، جس کو جہاں پر بحر میت اس کو بھی کہتے ہیں اور بحر مردار بھی کہتے ہیں، آج بھی وہ موجود ہے جگہ۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا یہاں ذکر ہوا ہے ہمیں بھی ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ تم مجھے پڑھو، سمجھو اور پھر عمل کرو، تو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہماری کوتاہیوں کمی پیشیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جو مظلوم مسلمان ہیں آج اہل کفر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیاب کرے اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، نشان عبرت بنائے، اور وہ نام نہاد مسلمان جو ظاہراً تو مسلمانوں کی دم بھرتے ہیں لیکن اندرونی طور پر باطنی طور پر کفر کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی پیشیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔